شروع کرتا ہوں خداوند کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے۔ میں آج خاص طور پر عالم دین سے اور اپنے تمام جرنلسٹوں سے، خاص طور پر جو کالمنسٹ ہیں اور جو ہمارے اینکر ہیں، ان سے میں خصوصی طور پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ مطلب ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو یعنی راشن کی وجہ سے لوگوں میں بہت بے چینی اور بڑی پریشانی ہے، اور لیکن اس راشن کی پریشانی کے اندر اس کے پیچھے جو یعنی لوگوں کو یعنی اسلام کے نام پر یعنی ان کو موٹیویشن کی جا رہی ہے کہ وہ ان کو مذہب چینج کرنے کی جو یعنی یہ باعث یعنی کوئی خوشی نہیں ہے۔ ایک اور خوشخبری آپ کو دوں، ابھی مجھے میسج آیا، ہمارا فیضان مدینہ میں جو ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، جو راشن پیکنگ ہو رہی ہے، تھوڑی دیر پہلے غیر مسلم وہاں پر آئے اور راشن لینے وہ آئے تھے، ہمارے اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کی، کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے، ان کا نام محمد رمضان رکھا گیا، اور مجھے بڑی اچھی بات یہ لگی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا میسج یہ آیا کہ انہوں نے آج سحری بھی کر لی ہے اور پہلا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، راشن بھی دے رہی ہے اور اس کی کوششوں سے لوگوں کو ایمان بھی مل رہا ہے۔ تو میری آپ سے علماء سے گزارش ہے کہ اس کیس کو آپ خود ہینڈل کریں، آپ اس کیس کو خود، میں مولانا صاحبان سے، تمام علماء دین، عالم دین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعہ پر روشنی ڈالیں اور اپنے خیالات جو ہے ماہ رمضان کے مہینے میں یعنی اس پر یعنی اپنا جو ہے اس پر ورک بھی کریں اور نوٹس لیں کہ یہ جو ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آج میں صرف ایک واقعہ جو ہے جس میں میرے پاس 150 علماء نے، جس میں قاضی حسین احمد صاحب میرے پاس آئے، اور قاضی حسین احمد صاحب آئے، خاموشی سے آئے اور اچانک آئے میرے گھر پر، اور مجھے کہنے لگے سالک، مجھے آج میری بیٹی نے کہا ہے کہ آپ جا کر سالک کے ساتھ یہاں سالیڈیرٹی کریں، کیونکہ وہ اس وقت میں 7واں ماہ ہو گیا تھا پنجرے میں، اپنے آپ کو اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اس لیے اظہار کیا کہ عراق پر حملے ہونے کا اعلان ہوا تھا اور وہ امریکہ کی طرف سے ہوا تھا، افغانستان پر بھی حملہ ہونے کا اعلان۔ تو میں نے اس وقت سوچا، میں نے کہا عراق میں معصوم بچے ہیں، افغانستان پہ معصوم بچے ہیں، اگر ان پر حملہ ہوا تو اس کے کیا حشر نشر ہوگا۔ تو میں نے اپنی بے بسی کا یعنی اظہار کرنے کے لیے اور اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے، اپنے احتجاج کو بلند کرنے کے لیے، تاکہ میری آواز امریکہ تک پہنچے، حالانکہ مجھے اس وقت کے جو جنرل تھے، جنرل احتشام جو تھے، انہوں نے مجھے براہ راست فون کر کے کہا کہ سالک، اگر آپ یہ قدم اٹھائیں گے یعنی امریکہ کے خلاف یعنی اپنی بے بسی کا اظہار کر کے پروٹیسٹ کریں گے تو آپ کو کبھی امریکہ میں آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ میں نے کہا بات ویزوں کی نہیں ہے، بات یہاں پر رہنے کی نہیں ہے، مجھے اپنی جو مظلوم قوم ہے، جس میں یعنی غریب مظلوم افغانستان کے بچوں کی بات کرنی ہے، مجھے یعنی عراق کے بچوں کی بات کرنی ہے، مجھے ان سے سالیڈیرٹی کرنی ہے۔ تو میں پنجرے میں 7 ماہ اپنے آپ کو بے بسی کے طور پر کہ میں بے بس ہوں، میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا، جس پر قاضی حسین احمد صاحب نے آ کے کہا کہ میری بیٹی نے کہا، تو میں نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتا سالک، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم علماء 150 علماء آپ کے پاس آتے ہیں، اس میں مولانا یعنی مولانا اپنا جو ہمارے ہیں جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی آئیں گے، اور 150 علماء آئیں گے، اس میں حافظ حسین احمد صاحب بھی آئیں گے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء آئیں گے ساتھ۔ تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ پنجرے میں سے آ جائیں، یا پھر ہمیں پنجرے میں ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ جے سالک صاحب نے ایک علامتی احتجاج کا راستہ اختیار کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ کوششیں ہیں کہ اگر عالمی برادری اور عالمی قوتیں اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے انسانیت کو آپس میں لڑاتی ہیں، فرقہ وارانہ نفرتیں پیدا کرتی ہیں، مسلم عیسائی تصادم دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو جے سالک صاحب کے اس پیغام نے
उस तसादुम खराब को रोकने में ताउन किया। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान में सॉलिडारिटी को तकवीत मिलती है और अगर मैं नहीं निकलता तो इससे आपकी नाराजगी अगर यानी मुझे मोल लेनी पड़ती तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में इस्तेकाम रखना जरूरी है, उलमा के साथ सॉलिडारिटी रखनी। तो जिस पर मैं यानी फिर बाद में वो 150 उलमा आए जिसका यानी वो मौलाना यानी सब सारे अपना इजहार करेंगे। अपना फर्ज समझ के किया था, और यानी कश्मीर के लिए हो, बोस्निया के लिए हो, चेचनिया के लिए हो, हिंदुस्तान के लिए हो, हिंदुस्तान की माइनॉरिटी के लिए हो, हमने जो कुछ माह रमजान के हवाले से किया, हमने ना किसी को डिग्रेड करने के लिए किया है और ना किसी को अफजल करने के लिए किया। हमने अपने ईमान के मुताबिक किया, अपनी ज़मीर के मुताबिक किया था। कोई नाराज हो या ना हो, कोई खुश हो या ना हो, हुकूमत इसमें खुश हो या ना हो, हमें इस बात से कोई गरज नहीं, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी पीस के लिए, अमन के लिए, सॉलिडारिटी के लिए, यकजहती के लिए और पाकिस्तान के इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए, खुशहाल पाकिस्तान के लिए, और उन शहीदों ने जिन्होंने 3 लाख शहादतें दी, मौत की अजमतें लूटी, बच्चों को नेज़ों पर डाला गया, पाकिस्तान बनाया। ये पाकिस्तान मजलूमों ने मिलकर बनाया। लिहाजा इस पाकिस्तान की आन के लिए, शान के लिए मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, आपने मुझे आज़ाद कर दिया, मैं आज़ाद हो गया हूँ, आपने ताले खोल दिए, मैंने आपके मोहब्बत और शफकत और प्यार को, और मुफ्ती साहब की आप बात की वजाहत नहीं कर पाए कि मौलाना मुफ्ती महमूद आपके मोहतरम वालिद बुजुर्ग जो मरहूम है, उन्होंने जब हुकूमत उस वक्त चारों सूबों में, उस वक्त हुकूमत जो थी उस वक्त 77 में थी, लेकिन एक हुकूमत में जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत थी। आपके 3 अदारों में हमारे मसीहों के अदारे नेशनलाइज कर लिए गए थे, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती महमूद साहब ने कहा कि इस्लाम गैर मुस्लिम की जायदाद बगैर मुआवजे के जब्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर। इस शान और इस आन को हम आपकी उस वक़्त की उस इक़दाम को आज 30 साल गुजरने के बाद भी हम खराजे अकीदत पेश करते हैं कि इस्लाम की आपने 1400-1500 साल पुरानी रवायत को मुफ्ती साहब ने इम्प्लीमेंट किया, और आज हम रेफरेंस दे सकते हैं कि इस्लाम गैर मुस्लिम की जायदाद बगैर मुआवजे के जब्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नंबर वन। और दूसरी बात सर, आपने कहा, आपने स्कूलों का रेफरेंस दिया, आपके पास एक बार सर वफद खड़ा है, मुझसे कह रहा है कि आप हिंदुस्तान में जुल्म की बात करते हैं, आप अमेरिका के जुल्म की बात करते हैं, आप दुनिया भर की बात करते हैं, बहुत दिया, लेकिन ये एक यानी खवातीन आपसे कुछ गुजारिश करने के लिए आई हैं, वो मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए कि उनके ऊपर पीले रंग का खवातीन पर पैराशूट पहनाया हुआ है, यानी गर्मी के वक्त में खवातीन पर पैराशूट के कपड़े पहनाए हुए हैं। आप अंदाजा लगाएं, सीडीए ने पहनाए हैं, सीडीए ने नहीं पहनाए, ये अंग्रेज की बैरों के रेसी ने पहनाए हुए हैं। अगर सीडीए के पीले कपड़े एक वर्कर के लिए पहनाए जा सकते हैं, तो हेल्थ ऑफिसर और तमाम बैरोक्रेट जो 22वें ग्रेड के जो इनके डिपार्ट से वही कपड़े उसी रंग के पहनाए जाएंगे। जब फौज का सिपाही और जनरल एक पहन सकता है, नेवी का सिपाही एक पहन सकता है जनरल, जबकि यानी आर्मी का पहन सकता है, पुलिस वाला पहन सकता है, तो सीडीए को बैरोक्रेट्स को इतनी खुली छुट्टी ना दें, और ना हम दे सकते हैं। हम मुल्क के मालिक हैं, चाहे हम पिंजरों में रहे, चाहे हम जेलों में रहे, हम जहां भी रहेंगे मुल्क के मालिक है, मालिक है, मालिक है। हमें दुनिया की कोई ताकत हमें डरा नहीं सकती। मर सकते हैं, शहादत दे जाएंगे, खून दे जाएंगे, लेकिन पीले कपड़े जूतियां मार मार के उतरवा देंगे। मैं आपसे आए, ये देखें पीले कपड़े, ये देखें, और बुलाए खवातीन, ये सीडीए वालों शर्म करो, टूब मरो। ये पैराशूट बताए, गर्मियों में खवातीन को ये पीला रंग नफरत का निशान है। पीला रंग, पीले डब्बे होते हैं, और आर्मी वालों को तो अच्छी तरह पता होना चाहिए
کہ آرمی کی لیٹرینوں پر پیلے رنگ کے جھنڈے ہوتے ہیں. یہ نفرت دلانا چاہتے ہیں, ہمیں کمزور سمجھتے ہو, ہم مر جائیں گے. ہم 25 سال سے احتجاج کرتے ہیں. سی ڈی اے والوں, میں مولانا صاحب کی وساطت سے کہتا ہے کہ اسلام میں نفرتیں نہیں. مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ ان خواتین کو ایک کو پیش کرے تاکہ بتا سکے. اگر بہت اچھا ہے تو سی ڈی اے کا ڈائریکٹر, ہیلتھ آفیسر اور سی ڈی اے کا چیئرمین پہنے یہ پیلے. آپ سر مولانا صاحب نفرتوں کو آپ آگ لگا کر, جان میری نہیں ہے, یہ امانت ہے پاکستان کی. یہ میں یونائٹڈ نیشن کے کارکنان اگر آپ سر نفرتوں کے نشان طور پہ ایک تیلی لگائیں, یہ منوست کا نشان ہے سر. یہ منوست کا نشان ہے سر, یہ سر نفرتوں کا نشان ہے سر. یہ رنگ پیلا منوس ہے. یہ بیماری ہے, یہ اقلیتوں کے عالمی اتحاد کے رہنما مسٹر جے سالک نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر میں یادداشت پیش کی ہے, جس میں عالمی ادارے پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلوں کے پرامن حل کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے. انہوں نے مظلوم لوگوں کی حالت زار کے متعلق عالمی ادارے کی ناقص کارکردگی کے خلاف اپنا احتجاج مکمل کر لیا ہے اور 7 ماہ 12 دن تک پنجرے میں بند رہنے کے بعد اس سے باہر آ گئے ہیں. انہوں نے اس موقع پر امید ظاہر کی کہ عالمی ادارہ مظلوم لوگوں کو ان کے حقوق دلا کر دنیا میں قیام امن میں مدد دے گا. میری صرف اس وقت یہی ہے, میں اینکروں کو اسپیشلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس واقعات پر نوٹس لیں, اور علماء سے میں گزارش کروں گا تمام. میں بادشاہی مسجد کے مولانا عبد القادر خطیب کے بادشاہی مسجد کے امام کے بیٹے جو اس وقت یعنی وہ امام ہیں, اور ہمارے جتنے بھی عالم دین ہیں, مولانا صاحبان, جتنے بھی مولانا صاحبان ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ اس پر نوٹس لیں. میں اسپیشلی آج جو ہے یعنی اور ان اینکروں سے جو اینکر جو یعنی مختلف ٹی ویوں کے اینکر, ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اس واقعہ کو نوٹس لیں, کیونکہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اور پھر یعنی یہ موومنٹ ایک باقاعدہ یعنی کافر والی جو موومنٹ ہے, اس پر بھی غور کیا جائے, نوٹس لیا جائے. یعنی کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, یہ ایک اسپیشل ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت, ایک باقاعدہ طور پر ایک موومنٹ کے طور پر کیا. لیکن یہ جو واقعہ ہے راشن کے نام پر, اس پر یعنی خدائی کانپ جائے گی. یہ بڑی بے بسی ہے کہ ایک خوراک, ابھی ہمارے لوگوں کو خوراک نہیں پہنچا. میں اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں مائنورٹی کے مجبور بے کس لوگوں تک آواز نہیں پہنچ رہی, ان کی خوراک نہیں پہنچ رہی. یہ ابھی ہم آپ کو نوٹس کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر بے بس اور مجبور لوگوں کا یہ اگر حشر ہوا تو آپ کا حشر کیا کر دیا جائے گا. آپ اس پر غور کریں کہ اس وقت آپ خونی انقلاب کے یعنی وہ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں, خونی انقلاب کے اس بم پر بیٹھے ہوئے. یہ خونی انقلاب آنے کا آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید فرانس میں انقلاب آیا تھا, وہ انقلاب کسی اور روح سے آیا تھا. امیر اور غریب کی یعنی جو تھا, یہاں پر بھی امیر غریب اور جگیردار آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنی تمام جائیدادیں جو ہے اس میں سے 70% جو ہے فوری طور پر بیت المال میں لے لیں یا دے دیں, دونوں میں سے ایک چیز کریں. اگر نہیں کر سکتے تو یا آپ کو ریزائن کر جائیں. اگر آپ غریبوں کو راشن نہ دے سکے تو آپ کو ریزائن کرنا پڑے گا, اور اگر نہیں کر سکیں گے تو کروانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ خود یعنی بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو راشن پہلے پرووائڈ کریں. باقی جو چیزیں ہیں وہ بات کی بات ہے, کیونکہ لوگ مجھے براہ راست فون کر رہے ہیں. میں این جی اوز کو فون کر رہا ہوں, میں بڑی این جی اوز کو میں فون کر رہا ہوں, وہ اب اٹھا بھی نہیں رہے. میں اب نام لینے شروع کیے نا
تو مجھے افسوس ہوگا کہ میں ان کو میں فون کر رہا ہوں, بڑی بڑی این جی اوز کو میں فون کر رہا ہوں. اب پہلے وہ بڑے یعنی کہہ رہے تھے, لیکن کہیں نہیں پہنچ رہا. غریبوں میں, مظلوم مائنورٹی کے لوگوں میں راشن نہیں پہنچ رہا. میں نے مہم چلانے کی کوشش کی ہے, لیکن این جی او فون اٹھا نہیں رہے. میری گزارش ہے عالم دین سے کہ اٹھیں اور اس یعنی راشن کے لیے آپ کو اٹھنا ہوگا. بس اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہے اس پیغام کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے, کیونکہ خونی انقلاب آ سکتا ہے. پھر میں کہتا ہوں, میں نے یہ اسمبلیوں میں کہہ چکا ہوں کہ خونی انقلاب آ سکتا ہے, کیونکہ بھوک اس لیول کی بھوک ہے. میں پاسٹر صاحبان سے, بشپ صاحبان سے, تمام مکاتب فکر کے, میں سرمایہ داروں سے, جاگیرداروں سے, وڈیروں سے کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے فوری طور پر ماہ رمضان میں اپنی دولت کو بانٹ دیں. یہی اسلام کا پیغام ہے اور یہی پاکستان کا حقیقی پیغام ہے. پاکستان زندہ باد. ہیلیلویا.